السلام علیکم ناظرین حضرات، اپنے کاندھے پر بٹھا کر نالا پار کرایا تو پیارے آقا کے مبارک لفظ سے نکلا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوئی۔ آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ ایسی مٹھاس آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ لفظ آپ نے پہلی بار سنا تھا، اور وہ بکریاں جو آپ چرا رہے تھے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی بکریاں تھیں۔ اس وقت آپ اپنی ماں حضرت دائی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا آپ کا یہ معجزہ شاید ہر امتی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی واقعے کو دھیان میں رکھتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نظر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو بات ہو رہی تھی بابا رتن لال ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کے بیٹے محمود ہندی فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن رات میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تھے۔ تبھی اچانک سے آپ نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک مغرب میں، دوسرا ٹکڑا مشرق میں ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کے من میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے قراری بڑھ گئی۔ آپ کا دل بے چین ہو اٹھا کہ آخر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والی شخصیت کون ہے، لیکن اس وقت ہند میں کسی کے پاس اتنا علم نہ تھا جو آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکے۔ پھر آپ تجارت کے لیے عرب ملک گئے، اور وہاں پر آپ نے ایک بوڑھے آدمی سے اپنے واقعے کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں وہ مکہ کی ہی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ سن کر آپ فوراً ان کے بتائے ہوئے پتے پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے کچھ جانثار صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب آپ پہنچے تو سب آپ کو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ آپ کی بولی حلیہ سب مختلف تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رتن ہندی ہو؟ یہ سن کر بابا نے کہا ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بابا رتن ہندی سے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، اور مجھے اسی نے نبی بنایا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بابا رتن ہندی سے، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو بابا نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں جس بچے کو آپ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر راستہ پار کرایا تھا وہ بچہ میں ہی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھایا تھا اور کھائی پائی کرائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو اس وقت آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا کہ اس وقت بابا رتن ہندی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نالا پانی سے بھر گیا تھا آپ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پار کرایا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کھائی پار کرائی تھی، آج میں تمہیں کلمہ پڑھا کر جہنم کی کھائی سے پار کراؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ بابا رتن ہندی ترنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور صحابی ہونے کا شرف پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا رتن ہندی کو 7 کھجوریں دیں اور آپ نے قبول فرمائے، جس کے بعد آپ کی عمر 700 برس ہوئی۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی نے آپ کی زیارت کر کے تعین ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہی سید ولی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ نے بھی آپ کی زیارت کی ہے۔ آپ کو ہندوستان کا پہلا مسلمان بھی مانا جاتا ہے۔ آپ کا مزار شریف پنجاب کے شہر بٹھنڈا میں ہے۔ آپ کا تذکرہ امام عسقلانی الرحمہ نے الاصفا میں،
حضرت علاؤالدین مثلانی نے کتاب میں فجلس کتاب میں کیا ہے۔ صاحب علی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ادرالسمین میں مولانا عبدالجمیع علیہ الرحمہ جیسے وصف الدین نے کیا ہے۔ آپ کا مقام بے شک بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ کے در سے آج بھی لوگ فیض پاتے ہیں۔ آپ کی عمر قریب 700 سال بتائی جاتی ہے۔ وہی دوسری روایت میں آپ کی عمر 632 سال بتائی گئی ہے۔ آپ کے بارے میں قاضی نور الدین جو کہ حسن ابن محمد کے بیٹے ہیں، آپ خراسان سے ہند تجارت کی غرض سے آئے، جہاں آپ نے قیام کیا تھا۔ وہاں پر دیکھا کہ اچانک سے ایک شور پیدا ہوا۔ آپ بھی جب بھیڑ میں گئے تو لوگوں سے شور گل کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اس درخت کے اندر بابا ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر قاضی نور الدین کو بھی انہیں دیکھنے کی خواہش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ درخت کے اندر روئی میں ایسے لیٹے ہیں جیسے چڑیا اپنے گھونسلے میں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں جگایا تو انہوں نے آنکھ کھولی اور پھر اپنا تذکرہ بیان کیا تو عزیزو، یہ تھے ہند کے پہلے مسلمان اور ہند کے پہلے صحابی رسول بابا رتن شاہ ہندی رضی اللہ عنہ، جن کا مقام ہر ولی سے افضل ہے، کیونکہ صحابہ کا مقام ولیوں سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی شان میں گستاخی کر کے کسی کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، تو پھر آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔